کہ چلیں جی بیٹا یاد کر لیں. اب میں نے ڈائریکٹ ویڈیو بنانی شروع کر دیا کرنی ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آج سنانا ہے, ٹھیک ہے. سر کوشچن کریں گے یا آپ خود سے سنائیں گے, ٹھیک ہے. جب اگر نہیں سنائیں گے تو سمجھ لیں کہ ویڈیو بن رہی ہے, اسی میں آپ کا نا ریکارڈ ہو جانا ہے کہ بچوں کو نہ کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, ٹھیک ہے. چلیں جی سنائیں, کون کیا سنا رہا ہے, کیا یاد کیا آپ نے. لڑکیوں سے سن لیتے ہیں پہلے, لڑکیاں ذرا بریو ہوتی ہیں. جی جیسے کہ ہم نے آج جو پڑھا ہے اس کے لائن پہلے ان کو بتا دیتی ہوں, لیکن اس وقت تو ہمارا میتھ کا پیریڈ چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے انگلش کا پڑھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کیا تھا کہ ایک اونٹ ہوتا ہے جو کہ ایک باغ سے تھوڑے سے پتے توڑ کے کھا لیتا ہے. تو اس کا جو باغ کا مالک ہوتا ہے نا, وہ ایک پتھر اٹھا کے اونٹ کی طرف پھینکتا ہے اور اونٹ کے سر میں لگتا ہے اور اونٹ وہیں مر جاتا ہے. تو جو اونٹ کا مالک ہوتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے روزگار کا, وہ وہی پتھر اٹھاتا ہے اور باغ کے مالک کے سر میں مار دیتا ہے اور وہ بھی وہی مر جاتا ہے. اب دونوں مر جاتے ہیں, دونوں کا ہی نقصان ہو جاتا ہے, لیکن ہوتا کس کی وجہ سے, پتوں کی وجہ سے. اب جو باغ کا مالک ہوتا ہے اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس, کیونکہ ان کا دور حکومت چل رہا ہوتا ہے, اور اس آدمی کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں. اب وہاں یہ سنایا جاتا ہے کہ اب اس آدمی کو سزا ہوگی جس نے اس کے باپ کو مارا ہوتا ہے. لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ پہلے مجھے تھوڑی سی مہلت دے کہ میں جاؤں اور اپنا جو جتنا بھی سونا میرے پاس موجود ہے, میرے باپ نے مجھے وراثت میں دیا تھا, وہ اپنے بھائی کے حوالے کر دوں, تاکہ میں تو چلا جاؤں گا, میرے پچھلوں کو تو تکلیف نہ ہو. لیکن اس کو ایسے نہیں جانے دیا جاتا. وہاں پر ایک صحابہ موجود ہوتے ہیں, وہ اس کی دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ چلا جائے, اگر یہ اتنے وقت پر نہ واپس آیا تو اس کی جگہ میں پھانسی چڑھ دوں گا. اب وہ چلا جاتا ہے, وہ بندہ 3 دن کا وقت لے کے چلا جاتا ہے. لیکن وہ اپنے وقت جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے, سارے صحابہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اگر وہ بندہ واپس نہ آیا تو ان کو سزائے موت سنا دی جائے گی. لیکن وہ جو صحابہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی گارنٹی دی ہوتی ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وقت قریب آتا ہے وہ بندہ وہاں وقت پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کی ایمانداری کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور نتیجے اس کے 2 نکلتے ہیں, ایک اس کی ایمانت داری اور دوسرا یہ کہ غصہ ایک لعنت ہے. اس نے غصے میں پتھر مارا, اس کا اونٹ مر گیا, اس کا بھی نقصان, اس کا روزگار چلا گیا, اور اس نے بھی وہی غصے میں وہی پتھر اٹھا کے اس کو مارا, اس کے بھی سر میں لگا, وہ بھی مر گیا, اس کا بھی باپ چلا گیا, دونوں کا نقصان ہوا. اس لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے. غصہ حرام ہے, اور دوسرا یہ کہ تھوڑا نقصان برداشت کر لیں تاکہ زیادہ نقصان ہونے سے بچ جائے. چلیں آپ نے بھی کچھ سنانا ہے. ایسے ہمارا جو میتھ کا لیکچر اس میں ہم نے چیپٹر پڑھا ہے پرپورشنس اور ریشیوز کے بارے میں. تو آپ کو بتاؤں گی پرپورشنس کیا ہوتا ہے. پرپورشن مین جوائن ٹو ایکول ریشیوز بائی سائن آف ایکویلٹی. ایکویلٹی یعنی برابری کے جو سائن سے 2 ریشیوز کو جوائن کرنا, ان دونوں ریشیو کو سائن کو بنانا. ریشیوز کیا ہوتا ہے, جنرل ریلیشن شپ بٹوین 2 کوانٹٹیز کا ریشیو. کسی بھی 2 کوانٹٹیز کے درمیان ریشیو, فار ایگزامپل اے اور بی کے درمیان ریشیو جو ریلیشن ہے اس کو ہم ریشیو کہتے ہیں, اور اگر اے ریشیو بی برابر ہے بی ریشیو ہو تو اس کو ہم پرپورشنس کہیں گے. چلیں شاباش. جیسے یہ بیٹی نے سنائی ہے نا موٹیویشنل سٹوری, یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے, زیادہ پائیدار ہے. اور میتھ کیونکہ ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, انگلش کا سنٹینس بولیں وہ بھی تھوڑا سا مختصر میں کام ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں ایسی چیز سنائیں جس سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو بھی فائدہ ہو, اور جو ہے نا ہماری ویڈیو وہ ذرا زیادہ دیکھی جائے. چلیں بہرحال اوور آل ویری گڈ.